السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بڑی راتوں کا بیان جاری ہے۔ بڑی راتیں مبارک راتیں ہیں، برکت والی راتیں، اس میں عبادت کا بیان۔ تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے عرض کی گئی تھی کہ یہ جو راتیں ہوتی ہیں یہ قابل تعظیم ہوتی ہے، اور ائمہ تابعین کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ان راتوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور وہ برکت والی راتوں میں سے 29 راتیں شمار کرائی تھی۔ اب یہاں پہ انہی راتوں میں سے ایک رات جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں، جو شعبان کی 15ویں رات، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں متعدد احادیث مروی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی جو 15 شعبان کا دن ہوتا ہے اس میں روزہ رکھو۔ اور رات کو جاگنے کا مطلب وہی، یعنی رات میں جاگ کر عبادت کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ کریم آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے۔ آسمان دنیا سے مراد پہلا آسمان جو ہم کو یہاں سے نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں۔ اور یہ جو اعلان ہے یہ طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، یعنی صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو پوری رات جو عبادت کرتے ہیں اور پوری رات دعاؤں میں اور استغفار میں توبہ میں گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ انعامات عطا فرماتا ہے، ان کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور اسی وجہ سے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے، یعنی بری ہونے کی رات۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، یعنی وہ حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا۔ حضور نے ازواج مطہرات میں باریاں مقرر فرمائی تھی، ایک دن یہاں رہیں گے، دوسرے دن یہاں، تیسرے دن وہاں، اس طرح۔ تو وہ حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا، تو ام المؤمنین نے رات میں حضور کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو کہتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی کہ کہاں گئے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، یعنی پہلے تو سوچا کہ شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن کہاں ملے؟ جنت البقیع میں ملے، یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں۔ جب ام المؤمنین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یوں سمجھا کہ اللہ اور رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نصف شعبان کی رات کو، یعنی 15ویں رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ قبیلہ بنو کلب کیا ہے اور اس کی بکریوں کا یہاں پر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کو آگے والے سوال کے جواب میں شامل کریں گے۔ آگے سوال یہ کہ کیا شب برات میں کوئی بخشش سے محروم بھی رہتا ہے؟ یعنی یہ دیکھیے عام پروانہ کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بخشش ہوتی ہے، تو ہر ایمان والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کافروں کا تو معاملہ ہے کہ جب تک وہ کفر سے توبہ نہیں کریں گے وہاں تک بخشش نہیں ہوگی، توبہ ضروری ہے۔ یہاں بخشش ہونے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ ایمان والے مراد، کہ ایمان والوں کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے شب برات میں۔ تو کون محروم رہے گا اس رات میں بخشش ہونے سے؟ فرماتے کہ شب براءت بے حد اہم رات ہے، اسے کسی صورت میں غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے،
اور اس مبارک شب میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ یہ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دوسرے قبیلوں میں بھی بکریاں ہوتی تھی اور بنو کلب میں بھی بکریاں ہوتی تھی، لیکن سب سے زیادہ بنو کلب میں ہوا کرتی تھی۔ ایک بات تو یہ، اگر ہم ایک بکری کے بال گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے، اتنے زیادہ ایک بکری کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ تو یہ تو وہ قبیلہ جو عرب کے قبائل میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، تو وہ ساری بکریوں کے بال گننا تو یہ تو تقریباً ناممکن ہے، عقلاً ناممکن ہے۔ تو ان بالوں سے بھی زیادہ، اور یہ بھی نہیں فرمایا جا رہا کہ ان بالوں کے برابر، تو وہ بھی ایک محدود ہو جاتا، لیکن کہا جا رہا ہے ان بالوں سے زیادہ۔ اب زیادہ کتنا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ تو یہ تو ایک مثال کے طور پر کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ قبیلہ جو تھا یہ قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب براءت یعنی چھٹکارے پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے، یعنی وہ ایسی مبارک رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا امام بیہقی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب کا عادی، پہلے نمبر پر شراب پینے کی جس کی عادت ہو، دوسرے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان، تیسرے نمبر پر زنا کا عادی، چوتھے نمبر پر قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، 5ویں نمبر پر تصویر بنانے والا، کیونکہ تصویر بنانا حرام ہے۔ علماء نے ضرورت اور حاجت کی وجہ سے تصویر بنانے کی اجازت دی، جہاں ضرورت اور حاجت ہو، شرعی ضرورت اور شرعی حاجت، وہاں پر تصویر بنانے کی اجازت، لیکن شوقیہ طور پر تصویر بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ 5 لوگ ہو گئے۔ 6 نمبر پر چغل خور یعنی ادھر کی بات ادھر لگانے والا اور اس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف اور جھگڑا پیدا کرنے والا، یہ ہوتا بھی ہے۔ تو اسی طرح کاہن جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، وہ ستاروں کا علم رکھتے اور تعبیر بتایا کرتے تھے۔ یہ جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹکنوں کے نیچے لٹکانے والا، یعنی ٹکنوں کے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات تکبر ویسے ہی برا ہے، پھر تکبر کی وجہ سے یہ پاجامے کو لٹکا کر چلنا، اس میں بھی جو وعید آئی ہے حدیث پاک کے اندر کہ ٹکنے کے نیچے جو پائجامے کا یا ازار کا جو تہبند کا حصہ ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔ تکبر، کیونکہ دیکھیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جو ہوتے تھے تو بادشاہ تکبر کے طور پر لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے، اور وہ ایسے کپڑے پہنتے تھے کہ وہ کپڑا جو ان کا تھا وہ آگے چلتے اور ان کا کپڑا پیچھے گھسٹتے ہوئے آتا تھا۔ بسا اوقات ان کا کپڑا پیچھے سے غلام اور خادم اٹھا کر چلتے تھے، تو اتنا بڑا بڑا کپڑا وہ پہنتے تھے، تکبر کے طور پر پہنتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس کو شریعت میں، اسلام میں منع فرمایا گیا کہ یہ کپڑا اتنا زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے، ٹکنے کے اوپر پائجامہ یا تہبند جو بھی ہے وہ ٹکنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے پائجامہ نیچے رہتا ہے، یعنی جیسے سلایا تو چھوٹا ہے لیکن کسی کا مان لو کہ پیٹ باہر نکلا، اس کی وجہ سے پائجامہ ٹھہرتا نہیں، تہبند جو ہے وہ ٹھہرتا نہیں، نیچے اتر جاتا ہے، تو یہ اس کی مجبوری ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں نہ ہو، یعنی نہ ہی تکبر کی نیت ہے اور نہ ہی کوئی مجبوری ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی پھر بھی اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو ٹکنوں کے نیچے پائجامے لٹکانے والے کے بارے میں بھی فرمایا، اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے، یعنی یہ لوگ بھی مغفرت سے محروم رہیں گے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ یعنی بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے جو خاص طور پر جیسے شراب ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، قطع تعلق کرنا ہے، چغل خوری وغیرہ اور بغض و کینہ، تو ان سارے گناہوں سے خاص طور پر اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے ہی بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں۔ اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہے، یعنی حقوق العباد کو مارا ہے، ان کے حق کو ضائع کیا ہے، تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی بھی کوشش کریں اور ان سے جو ہے کہ معافی مانگیں، کیونکہ دیکھیں حق العبد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرتا ہے وہاں تک خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، یا کسی اور انداز میں جو ہے کہ حقوق العباد میں گرفتار ہے، تو وہ بندوں سے بھی معافی مانگے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا۔
تو یہ تو شب برات کا تذکرہ ہو گیا۔ اب یہاں سے لیلۃ القدر کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ لیلۃن کا معنی ہوتا ہے شب یعنی رات، اور قدر کا معنی قدر، منزلت، مرتبہ، عزت، تو یہ اس کا مطلب ہوا قدر والی رات۔ شب قدر کا مطلب ہوا قدر والی رات۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی آئندہ سال جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ اس میں نافذ کیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے، یعنی مقرر کیا جاتا ہے۔ اور قدر کا ایک معنی ہوتا ہے مقرر کرنا، مقدر کرنا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کو دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی اس کا مرتبہ اونچا اور بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں، یعنی نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، نیک اعمال کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور بھی متعدد شرافتیں اور فضیلتیں اس مبارک رات کو حاصل گئے۔ آگے سوال ہے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، بخاری شریف میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی، اس رات میں جاگ کر وہ عبادت کرتا رہا تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایمان تو ظاہر سی بات ہے، مومن ہے تو ایمان تو ہے الحمدللہ، دوسری چیز کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہے اخلاص، یعنی حصول ثواب کی نیت سے عبادت کرے تو دکھاوے کے لیے نہ کرے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حصول ثواب کی نیت سے، یعنی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جو اس رات میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات یہاں پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ نفلی عبادت یہ اس وقت تک معلق رہتی، مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ پہلے فرض ادا نہ کیے جائیں۔ یعنی اگر کسی کی فرض نمازیں باقی ہیں، واجب نمازیں باقی ہیں، تو اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے وہ ان کو ادا کرے اور بعد میں یہ نفلی عبادت کرے، تب جا کے یہ عبادت قبول ہوگی۔ تو اگر یہ راتوں میں عبادت کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان نفلی عبادتوں کی جگہ پہ، مثال کے طور پر اگر ارادہ بنا لیا کہ میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا شب قدر میں، تو اس کی جگہ پہ اپنی پچھلی چھوٹی ہوئی نمازوں کا حساب لگا کر اس کی 100 رکعت کی تعداد یہاں پہ پوری کر لے۔ جیسے فجر کی چھوٹی ہوئی 2 رکعت کر کے وہ اگر 50 رکعتیں بنتی ہے تو وہ 50 شمار کر لے، ظہر کی اگر چھوٹی ہو تو اس کو کچھ شامل کر لے، مثال کے طور پر 20 رکعت ہو گئی وہ، پھر 30 رکعت کوئی اور نماز ملا کر، اس طرح 100 رکعتیں اگر ارادہ بنایا ہے تو وہ 100 رکعتیں جو پیچھے چھوٹی ہوئی ہیں اس کو پہلے اس کی قضا کرے، اور جب وہ سب مکمل ہو جائے تو پھر نفل نماز پڑھے تو انشاءاللہ پھر اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والوں کو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو 1000 مہینوں کا حساب لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ، کیونکہ فرمایا گیا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی زیادہ 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے، 83 سال 4 مہینوں میں اگر کوئی عبادت کرتا رہے مسلسل تو اس کو جو ثواب ملے گا اس سے بھی زیادہ ثواب شب قدر میں عبادت کرنے والے کو ملے گا۔ کیونکہ اس کے پیچھے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر حضور نے کیا تھا کہ وہ 1000 مہینے تک انہوں نے عبادت کی، تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اتنی کم ہے، ہم تو 60 سال میں انتقال کر جاتے ہیں، 70 سال میں، یعنی اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی، اور اگر عمر ہو بھی جائے تو ہم اتنی عبادت نہیں کر پائیں گے جتنی وہ بنی اسرائیل کے عابد نے کی عبادت گزارنے کی، یعنی ہم تو ان کی عبادت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کو اور ایمان والوں کو یہ مژدہ سنایا گیا کہ اس عابد کی عبادت پر تعجب ہو رہا ہے، تو یہ اتنی بھی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس میں اب عبادت کی جائے تو جو بنی اسرائیل کے عابد نے عبادت کی 1000 مہینوں تک، اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت اور حضور کی نسبت سے، کیونکہ اگلی امتوں میں ہوتا یہ تھا کہ وہ جتنی عبادت کرتے تھے ان کو اتنا ہی ثواب ملتا تھا، وہ 2 رکعت پڑھتے تھے 2 رکعت کا ثواب ملتا تھا، 10 پڑھتے تھے تو 10 کا ثواب ملتا تھا، لیکن اس امت پر اللہ کا احسان ہے کہ
حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے بھی عمل پر بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم ایک رات میں عبادت کریں تو 1000 مہینوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کا جو ثواب یہ 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے برابر، اور اس زیادہ کا علم اللہ پاک جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ وہ زیادہ سے پھر کیا مراد ہے، کیونکہ دیکھیں 1000 مہینے تو کم سے کم ہے، لیکن کیا فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ کتنا، اس کی کوئی حد نہیں بیان کی، اس کی کوئی مقدار نہیں بیان کی کہ 1000 مہینے سے پھر کتنا زیادہ، وہ اللہ کے علم میں ہے اور اس کے بتانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ لیکن ہم تو یہی امید کریں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دریائے رحمت میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، ثواب کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خزانہ، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی کمی نہیں، تو ہم تو یہی امید کریں گے کہ اللہ جتنا چاہے اتنا عطا فرما دے۔ تو یہ کم سے کم یہ 1000 مہینوں کے برابر تو ملنا ہی ملنا ہے، اگر خلوص نیت کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہوگی تو کم سے کم 1000 مہینوں کا ثواب مل ہی گیا، اور اس سے زیادہ کتنا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے، وہ جتنا چاہے عطا فرما دے۔ تو جتنی پھر یہ ہم کہہ سکتے کہ جتنی اچھی نیت ہوگی اور جتنا اچھا انداز ہوگا عبادت کرنے کا، ہو سکتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب مل جائے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہم کو نظر نہیں آتے لیکن وہ عبادت کرنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی، کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی رات اگلی امتوں کو نہیں ملی، یہ رات اسی امت کو عطا ہوئی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم جیسے گنہگاروں کو یہ مبارک رات ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شب قدر کے بارے میں، جس کو ہم سورہ قدر کہتے ہیں، سورہ قدر کے اندر شب قدر کی بات ہے، فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ کیا شب قدر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یعنی صبح صادق تک وہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اچھا، ابھی سوال یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، جبکہ ہم جانتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا اور سنا ہے علماء سے کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت و حاجت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ تو شب قدر میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی ایک ساتھ میں نازل ہو گیا تھا، اور پھر وہاں سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام، یعنی شب قدر میں عبادت کرنا اس عابد یعنی بنی اسرائیل میں جو عبادت گزار تھا اس کی 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر گئے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا کہ ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں یعنی روزی کمانے میں گزرتا ہے، کھانے پکانے میں گزرتا ہے، اور دیگر دنیاوی کاموں میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا نے یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غم کا اظہار کیا، غمگین ہو گئے، اور اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت ہوئے، اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے، یعنی پھر اس سے بھی زیادہ ان کو ثواب ملے گا۔ بہرحال یہاں پر کچھ باتیں تو بیان کی گئی، ابھی اور کہ شب قدر رمضان المبارک کی کون سی رات ہے اور اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا، پھر اس کے بعد ایک اور مبارک رات جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں اس کا تذکرہ آگے ہے انشاءاللہ۔ یہ ساری باتیں ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔